خطبہ حجۃ الوداع۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج ادا نہیں کیا تھا۔ اسی اسنا میں سورۃ النصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے اور چند ہی دنوں میں 1,24,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ 9 ذی الحج 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر حج ادا کیا اور وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جسے الوداعی خطبہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات سنو، معلوم نہیں کہ میں اور تم پھر کبھی اس جگہ اکٹھے ہوں گے یا نہیں۔ لوگوں، تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور عزتیں یقیناً ایک دوسرے کے لیے اس طرح احترام کے لائق ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کا اور اس مہینے کا احترام کرتے ہو۔ تمہیں عنقریب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ تم سے تمہارے اعمال کی نسبت سوال فرمائے گا۔ لوگوں، عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور تم پر عورتوں کے حقوق ہیں۔ عورتوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آؤ، کیونکہ خدا کے نام کی ذمہ داری کے ساتھ تم نے ان کو اپنی بیویاں بنایا ہے اور خدا کے کلام سے تم نے ان کے جسم کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اپنی امانتوں میں دیانتدار ہو اور گناہ سے بچتے رہو۔ سود حرام ہے اور آج کے بعد مقروض صرف اصل ادا کرے گا، اور سب سے پہلے میں خود اپنے خاندان سے عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام جھگڑے مٹائے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں خود رابعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور اگر ان سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جائے جو تم معاف نہ کر سکو تو ان کو جدا کر دو، کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں اور ظلم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ لوگوں، میری بات غور سے سنو، جان رکھو کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں۔ جو چیز ایک بھائی کی ملکیت ہے وہ دوسرا نہیں لے سکتا جب تک وہ بخوشی اسے نہ دے۔ اپنے آپ کو بے انصافی سے بچا کے رکھو۔ اور پھر فرمایا، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا اس طور پر کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ دیکھو میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر اسے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں، اور اگر فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ پھر فرمایا، جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو جو موجود نہیں یہ الفاظ پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو موجود نہیں ان لوگوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے دریافت فرمایا، کیا میں نے تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ ہر شخص نے جواب دیا، جی ہاں۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا اور اس بات میں جواب سن کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے اور اپنا کام پورا کر